ایک اور مشہور سائنسدان مشہور مورخ گزرا ہے رابرٹ بریفلڈ، جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا آپ کے، اس کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو سائنسی ترقی جس عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو سائنس کبھی اس ترقی تک نہ پہنچتی. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. یہ تو خبر دے دی نا اس نے کہ آج جو سائنس جس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ عرب سائنسدان. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تحقیق، جستجو، مشاہدہ، تجربات، ان سب چیزوں پر ہے نا. سائنسدان کو کبھی دیکھا استخارہ نکال رہا ہو جا کے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی. کچھ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں، اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا. کبھی آپ نے کسی سائنسدان کو دیکھا اس نے ٹرین کا انجن بنایا، اب استخارہ نکال رہا ہے کہ اس کو ٹریک پہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا انجن خراب ہوا ان کا، فرانس کے سائنسدانوں کے ٹرین کا انجن کام نہیں کر رہا تو وہ کسی روحانی کے پاس گئے، یار اس پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یار ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا نے نظر لگا دی ہو اس کو؟ چائنا والوں کا ہمارے انجن سے بڑی، انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور نظر لگ گئی. ہمارا جو بربادی کی وجہ ہے نا وہ یہی ہے. ابھی اس پہ میں بات کروں گا، ابھی تو میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں. مذہب کی جو بنیاد ہے نا قرآن و سنت پہ رکھی گئی تھی. اس قرآن و سنت میں جب تک ہم اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں اور اس کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں جب تک اپنی طرف سے ہم دخل اندازی نہ کریں نا تو ہماری دکانیں نہیں چلتی. اس لیے یہ روحانی پیشوا قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو گنڈوں والے، تعویذ والے، استخاروں والے، انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا. اور ان میں کچھ کلی گمراہ ہوتے ہیں، کچھ جزوی گمراہ ہوتے ہیں، ہوتے تقریباً سبھی ایک جیسے. تو میں رابرٹ بریفلڈ کی بات کر رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ تحقیق، جستجو. وہ استخاروں پر نہیں. یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، کہیں آپ اس کی کتاب جا کے کھولیں اور دیکھیں استخارہ کا تو کہیں بھی نہیں آ رہا. تو تحقیق، جستجو، تجربہ، مشاہدہ اس پر ہے. اس نے کہا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، نہ یورپین ان چیزوں سے واقف تھے اور نہ یونانی. یہ بڑی قومیں تو یہی دو تھیں جو تہذیب یافتہ سمجھی جاتی تھیں. سمجھی کا مطلب بھی پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے، جستجو کیا ہوتی ہے. یہ تو وہ روحانیت اور دیوتاؤں اور وہ جو ایک مخصوص ان کا ایک مذہبی لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا اس میں جکڑے ہوئے تھے. اس نے لکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو یونان اور یورپ میں متعارف کروانے والے عرب تھے. عرب، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہمارا ماضی تھا. ایک اور مشہور مورخ ہے اسٹینوڈ کوب، جس کی کتاب ہے اسلام's کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ کلچر، یعنی اسلام کے جو پوری دنیا پر اثرات پڑے ہیں وہ کیا ہیں. اس کا جملہ بڑا اہم ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس وقت سائنسی ترقی جتنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے یہ یقینی طور پر اسلام کی مرہون منت ہے. سب کچھ اسلام کی وجہ سے. اور آگے وہ یہ لکھتا ہے، آگے اس کی وہی وجہ بیان کرتا ہے جو میں نے بتائی کہ اسلام نے مسلمانوں کو تدبر، غور و فکر اور ان چیزوں میں توہمات کی دنیا سے نکالا ہے. کالی بلی، پیلی بلی جو ہے نا، ان سب چیزوں سے نکالے. مرغے نے اذان دے دی، کوا آ کے بیٹھ گیا یہاں پہ تو یوں ہو جائے گا، کینچی یوں کر کے چلا دی تو لڑائی ہو جائے گی. اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ان میں بہت تھیں، ان میں جو ہے نا ان میں بہت زیادہ تھیں یہ چیزیں. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ اسلام نے ان لوگوں کو تحقیق اور جستجو پہ ڈالا. اور ایک بات اس کی بہت اہم ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ بعض گوروں نے یہ بات تو اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن ان گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے، جیسے میں نے بتایا نا، وہ عصبیت اور اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے. انہوں نے اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ یہ عرب سائنسدانوں نے یہ کام کیا ہے، مگر ان گوروں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا بلکہ ان کی ذاتی تحقیق تھی. ذاتی طور پر ان کو شوق تھا، اس کے پیچھے مذہب کا جذبہ نہیں تھا. اور بعضوں نے ثابت کیا کہ وہ مذہب سے بیزار تھے. تو اس گورے نے، اسٹینوڈ کوب جس کا میں نے نام لیا، اس نے اس پر بھی رد کیا ہے، بلکہ ایک سوال قائم کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اسلام نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟
اور پھر اس نے بتایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ دلائل پر، تحقیق پر. ہمارے ہاں جو ہے نا، جو جتنا بڑا بیوقوف اور احمق ہوتا ہے اتنا زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے دور میں بیوقوف لوگ نیک نہیں سمجھے جاتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو ہے یہ مذہب اہل عقل کے لیے. اور ہمارے یہاں کون سمجھا جاتا ہے نیک؟ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو.